رزق کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ ہماری سوسائٹی کا ہے وہ ہے شادی، بچوں کی شادی۔ تو شادی میں رکاوٹ کا ایک پاورفل وظیفہ سورہ آل عمران آیت نمبر 73-74 کا وظیفہ، یہ عمل آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ اور اس کے بارے میں صرف اتنا ہے کہ آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اس آیت کو آپ دن میں 500 بار پڑھنا شروع کر دیں۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو ایک وقت مقرر کر کے پڑھنا شروع کر دیں اور 21 دن کر لیں، اول آخر 3 بار یا 5 بار درود ابراہیمی 21 دن کر لیں، ہر قسم کی رکاوٹ، شادی کی رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ تو یہ جس کو بھی یہ عمل جس سے بھی ڈسکس کیا تو الحمدللہ مطلب 1 ماہ سے زیادہ اس کو نہیں کرنا پڑا، وہ ایک 40 ڈیز تک میکسیمم گیا ہے۔ تو اگر کوئی رکاوٹ کسی کی ڈلی ہوئی چھوٹی موٹی ہے تو وہ اس سے جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے۔ بڑی کوئی بات ہو تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے ذرا محنت زیادہ ہوتی ہے، بڑا عمل ہو جاتا ہے، کچھ کسی کی ہیلپ بھی لینی پڑ جاتی ہے۔ لیکن نارمل جو سینیریو چل رہے ہیں نا یہ شادی کے مسائل میں، تو اس کے اندر یہ آیت جو ہے سورہ آل عمران کی یہ بہت بڑا کام کرتی ہے اور بہت ایفیکٹو وظیفہ ہے۔ اور یہ خاص طور پہ کیونکہ دیکھیے اب یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ جب بھی کوئی شادی کا وظیفہ بناتا ہوں تو بچیاں بہت زیادہ میسج کرنے لگ جاتے ہیں کہ جناب وہ پسند کی شادی پسند کی۔ دیکھیں یار بات یہ ہے، جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، اور جس کے ساتھ آپ کی شادی ہونی ہے وہ آپ کی پسلی سے اس کو تخلیق کیا اللہ پاک نے، جیسے آدم کی پسلی سے حوا کو تخلیق کیا، تو اس طرح کہا گیا کہ جوڑا تو آسمانوں پہ بنتا ہے، ہونی تو آپ کی وہیں۔ اگر وہ نصیب میں لکھا ہے اسی کے ساتھ ہی آپ کی ایفیلیشن چل رہی ہے تو پھر آپ کسی بزرگ سے ہیلپ لیں گے، کوئی دعا کرائیں گے تو اس بزرگ کے نمبرز بن جائیں گے، جناب پسند کی شادی میں فلاں صاحب نے دعا کی میری ہو گئی، حالانکہ وہ آپ کے نصیب میں لکھا تھا تو ہوا۔ اور اگر آپ کے نصیب میں نہیں لکھا ہوا تو پھر آپ چاہے جس مرضی بابے کو پکڑ لیں، نصیب تو اللہ نے لکھا ہے، بدلے گا تو اللہ ہی بدل سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس پہ بہت زیادہ اصرار اور ضد نہ مجھ سے کیا کریں، بلکہ کسی سے بھی نہ کیا کریں، لیکن مجھ سے تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ لو میرج والے ذرا تھوڑا سا دور ہیں تو بہتر ہے۔ شادی کی رکاوٹ ہے، یہ عمل کریں، انشاءاللہ دور ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی ایسے مسئلے میں اٹک گئے جس کے اندر سے نکل نہیں پا رہے تو مسئلہ اپنے نام کے ساتھ لکھیے کمنٹ سیکشن میں، انشاءاللہ اس کے لیے دعا کریں گے۔ مجھ سے رابطہ کرنا ہے تو 6 to 10 PM وقت پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم، رات کو 10 بجے تک، 6 بجے سے بعد اور 10 بجے تک یہ اویلیبل ٹائم ہے میرا، اس پہ میں آپ کو جواب بھی دوں گا، اس کی آپ کی کال بھی سنوں گا۔ اگر آپ مس آؤٹ ہوں گے تو میں خود آپ سے رابطہ بھی کروں گا، لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد نہیں، یہ بات کرتے تقریباً میں ہر ویڈیو میں بولتا ہوں، آپ خیال نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی جب میں ویڈیو بھی ریکارڈ کر رہا ہوں یا کسی اپنے پرسنل کام میں بھی ہوں تو بھی کالز جو ہے وہ آتی رہتی ہیں، دیٹ از ناٹ گڈ، یہ فیئر نہیں ہے۔ تو پلیز جو آپ کے ساتھ سنسیئر ہو اس کے ساتھ آپ بھی فیئر رہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ سے ریکویسٹ رہے گی۔ باقی یہ ہے کہ اگر آپ آسانی سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ رہے گا کہ آپ ایک واٹس ایپ پہ میسج ڈالیں اور لکھ دیں کہ شاہ صاحب ہمیں کال کا ٹائم دے دیں، چاہے آپ پاکستان سے ہیں چاہے آپ کسی دوسرے کنٹری سے بات کریں، تو انشاءاللہ آپ کو ٹائم دیا جائے گا، اور اس ٹائم پر اگر آپ کال نہیں کرو گے تو انشاءاللہ میں خود آپ سے رابطہ کر کے آپ کی بات سنوں گا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش آباد رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔